باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی انجیل مقدس کی تلاوت بمطابق مقدس متی 10ویں باب کی 7 تا 15ویں آیت تک پڑھی اور سنی گئی۔ آج کی تلاوت مقدسہ میں ہم نے سنا کہ خداوند یسوع المسیح نے 12 شاگردوں کو آسمان کی بادشاہی کی منادی کرنے کے لیے بھیجا۔ میرے عزیزو، مشن پر بھیجنے سے پہلے خداوند یسوع المسیح نے انہیں ہدایات دی، اور پہاڑی وعظ کے بعد یہ سب سے طویل ترین وعظ ہے جو خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا۔ پہاڑی وعظ میں خداوند یسوع المسیح نے لوگوں کو آسمانی بادشاہت کی خوشخبری سنائی۔ اس نے بتایا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ چکی ہے، بلکہ ان کے درمیان ہے۔ اور خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں۔ یوں خداوند یسوع المسیح نے 12 شاگردوں کو اس مشن کے لیے بھیجا جس کے لیے وہ اس زمین پر آیا تھا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف انہیں بھیجا بلکہ انہیں یہ بھی سکھایا کہ خدا پر بھروسہ رکھے، اور انہیں بتایا کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ہے، وہ ان کی خبر گیری کرے گا، وہ ان کی ہر ضرورت کو پورا کرے گا۔ اور میرے عزیزو، جو خداوند یسوع کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور انجیل کی منادی کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، خدا اسے بھرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہم خداوند یسوع المسیح کے مشن کی خاطر چاہے چھوٹے سے چھوٹا کام کیوں نہ کریں، خدا کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتا، اور خدا ہماری سوچوں سے زیادہ اس کا اجر ہمیں دیتا ہے، اور کلام مقدس اس کا گواہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح تعلیم دینے کی خاطر جھیل کے کنارے کھڑا تھا، اور اس نے جھیل میں 2 کشتیاں دیکھی، اور وہ ایک کشتی پر بیٹھ گیا، اور اس کشتی پر بیٹھ کر وہ لوگوں کو تعلیم دینے لگا۔ اور تعلیم دینے کے بعد اس نے کشتی کے مالکوں سے کہا کہ اسے گہرے میں لے جاؤ، اور شاگرد گہرے میں نہیں لے جانا چاہتے تھے کیونکہ صبح ہو چکی تھی، لیکن مقدس پطرس نے کہا کہ تو نے کہا ہے تو میں ایسا کرتا ہوں۔ اور جب انہوں نے گہرے میں جا کر جال ڈالے، گو کہ صبح کے وقت شکار کا ہونا ناممکن تھا، اور انہوں نے ایسا کیا تو انہیں اتنا زیادہ شکار ملا کہ ان کے جال پھٹنے لگے۔ میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں کہ کشتی پر بیٹھنے والے لوگ تو جانا ہی نہیں چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ دن کا وقت شکار کا وقت نہیں ہے، پھر خداوند یسوع المسیح نے ایسا کیوں کیا؟
وہ اس لیے کہ خداوند یسوع المسیح نے ان کی کشتی پر بیٹھ کر لوگوں کو تعلیم دی، ان کی کشتی کو کچھ لمحے کے لیے انجیل کی منادی سنانے کے لیے استعمال کیا، اور اس کا اجر دینے کے لیے اس نے انہیں کہا کہ گہرے میں لے جاؤ۔ ایک چھوٹا سا کام جو انہوں نے انجیل کی منادی کے لیے کیا تھا، اس کا اجر خداوند یسوع مسیح نے اس قدر دیا کہ جس کا کوئی حساب نہیں، کہ ان کے جال پھٹنے لگے اور انہوں نے دوسروں کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا۔ تو جب ہم خداوند یسوع المسیح کے شاگرد بنتے ہیں، اس کے مشن میں شامل ہوتے ہیں، تو ہم چاہے معمولی سے معمولی کام کیوں نہ کریں، خدا اس کا اجر ہمیں دے گا۔ دوسرا واقعہ جو بائبل مقدس میں مجھے متاثر کرتا ہے وہ صلیب کا واقعہ ہے۔ صلیب پر خداوند یسوع المسیح کے ساتھ 2 ڈاکو بھی مصلوب ہوئے تھے، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ جو بائیں طرف تھا اس نے خداوند یسوع المسیح کی تضحیک کی، اس کا مذاق اڑایا، اور جو دائیں طرف تھا اس نے انجیل کی منادی کی، خداوند یسوع المسیح کے متعلق صلیب پر آخری لمحوں میں آخری شخص کو خداوند یسوع مسیح کے متعلق بتایا۔ اس نے اپنے ساتھی کو پہلے جھڑکا، پھر خداوند یسوع مسیح کے بے گناہ ہونے کا اقرار کیا، گواہی دی اور اس شخص کو بتایا، پھر اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کیا، اور پھر خداوند یسوع المسیح سے درخواست کی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا۔ اور خداوند یسوع المسیح نے یہ نہیں کہا کہ تو کل پرسوں ترسوں میرے ساتھ آسمان کی بادشاہی میں ہوگا، بلکہ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ایک شخص کو انجیل کی خوشخبری سنانے کے لیے خداوند یسوع المسیح نے اسے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی خبر دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آسمانی بادشاہت میں داخل ہونے والا وہ پہلا شخص ہے جس نے زندگی کے آخری لمحوں میں ایک آخری شخص کو انجیل کی منادی سنائی۔ میرے عزیزو، اب یہ کام ہم نے کرنا ہے، کیونکہ بپتسمے کے وقت ہم خدا کے چنے ہوئے کاہن بن جاتے ہیں، اور یہ اختیار ہمیں اختیاری دیا گیا ہے، از خود ملا ہے، بپتسمہ کے ذریعے ملا ہے۔ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، اور ایک شاگرد اس وقت تک شاگرد رہتا ہے جب تک وہ اپنے استاد کی خبر، اپنے استاد کی تعلیم، اپنے استاد کے مشن پر روانہ نہ ہو۔ مشن کی تکمیل کے بعد ہی وہ شاگرد سے رسول بنتا ہے، اور مقدس مرقس نے شاگردوں کو مشن سے پہلے شاگرد ہی لکھا، لیکن جب وہ مشن مکمل کر کے آئے تب اس نے انہیں 12 رسول دیا، رسول کا لقب دیا۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح پر بھروسہ رکھے، وہ آپ کو اس کا اجر دے گا، وہ آپ کی خبر گیری کرے گا، اور خدا کی بادشاہی کی منادی میں آپ کا کیا ہوا چھوٹے سے چھوٹا عمل
خدا کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا، وہی آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔